السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کی تلاوت کا ہم آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 253 سے اس کی تلاوت کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی، اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ تو ان میں سے تو کوئی وہ تھا جو ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی تو وہ تھا جس نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جی تو معزز لسنرز، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے تیسرے پارے میں فضیلت کے بیان سے، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہر چیز کو سیم نہیں بنایا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی تخلیق میں اللہ کی ایک شان ہے، اللہ کی ایک خصوصیت ہے یا عادت ہے، یہ تخلیق جو عام مخلوقات میں ہے وہی یہ شان نبیوں کے ساتھ بھی ہے، کہ بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر درجوں میں اللہ نے بلندی عطا کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ رفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، کسی کے درجے بلند کیے۔ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری فضیلتیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن یہ فضیلتیں اللہ کے ہاں مراتب ہیں۔ انسانوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ انسانوں کو کسی کو ادنا اور کسی کو اعلیٰ کہیں، اپنے نبی کو بہت اچھا اور دوسرے کے نبی کو ناپسند کریں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو اجازت نہیں دی۔ اسی لیے اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا؟ نہ قتال کرتے وہ لوگ جن کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اختلاف کے بعد پھر جب راستہ چینج ہو جاتا ہے نا، پھٹ جاتا ہے راستہ، تو پھر اس کے بعد اب آپ کو زیادہ اسٹرینتھ یا ایفرٹ چاہیے اپنے آپ کو اس راستے کے ساتھ نتھی کرنے کے لیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی تو ایمان کے راستے پر چلتے رہے، لیکن بہت سے لوگوں نے کفر کے راستے کو اختیار کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات جو میجر یا بڑی بات ہے وہ جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی نبی باقی نبیوں سے معزز ہوں، اس سے یہ اللہ کی تخلیق کا ایک طریقہ کار ہے اور عادت ہے۔ لیکن جو ان کے فالوورز ہیں وہ کسی نبی کو کسی دوسرے نبی پر فوقیت نہیں دیں گے، وہ کسی بھی انسان کی عزت کرتے کرتے اس کو اللہ یا خدائی شان یا صفات کا حامل نہیں کہہ دیں گے۔ سب نبی اللہ کے بندے ہیں اور سب واجب التکریم ہیں۔ آیت نمبر 254، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب کیا دلائی ہے کہ بیٹھ کر جب آپ کسی کی فضیلت کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ یو ول بیکم آئیڈل اینڈ یو ول بیکم ان ایکٹیو، بیکاز یو ول جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک آرگیومنٹس، بات کرنا، اس کی بات کو رد کرنا، اپنی بات کو پروف کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کام چھوڑ کر کرنے کے کام کرو۔ اور میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ سفارشی اور نہ ہی کوئی دوستی۔
یہی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں نا جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، تو یا تو انفلوئنس کر کے لوگ چھڑا لیتے ہیں، سفارش کر کے، یا کوئی رشوت دے دیتے ہیں، یا ویسے ہی ان کو کوئی دوستیاں کام آ جاتی ہیں، وہاں پر ان کے کوئی بڑے ریلیشنز کام آ جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہونے والا. نہ کوئی لینیج کام آئے گی، نہ کوئی خریدو، نہ ہی کوئی ان کو بدلہ، نہ ہی کوئی سفارش، کچھ نہیں. جب ایسا سخت دن آنے والا ہے تو اس میں پھر کس چیز کی بنیاد پر نجات ہے؟ اپنے خلوص عمل سے کیے گئے، خلوص نیت سے کیے گئے اعمال کی بنیاد پر نجات ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ کافر ظالم ہے، اپنے حق میں ظلم کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. ایک عظیم الشان دن ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، آنے والا ہے، لیکن وہ اس دن کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی ہی من موج میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان اللہ. قرآن حکیم کی عظیم الشان آیت الکرسی. ابی بن کعب فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے پھر پوچھا، ابو منذر نے یہی جواب دیا. تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو منذر نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی، اور رسول صلی اللہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی تم نے درست کہا. ابو ہریرہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ کو زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر مأمور کیا گیا تھا، اور 3 دن ایک شخص مسلسل چوری کے لیے آتا رہا، اس کی اور روزانہ گرفتار ہوتا رہا اور منتیں کر کر کے چھوٹتا رہا، اور تیسری دفعہ گرفتار ہونے پر اس کو یہ بتایا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو لازماً اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ فرشتہ مقرر ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. ابو ہریرہ نے جب یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا یہ جھوٹا تھا لیکن اس کی بات سچی تھی. اور جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. اس آیت سے اس حدیث سے، جو کہ آپ نے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی کو پڑھ لینے سے حفاظت ہوتی ہے. آیت الکرسی پڑھنے والا شخص اپنی جب ہر فرض نماز کے بعد کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس شخص کے اور جنت میں داخلے کے لیے سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے. قرآن حکیم کی سب سے عظمت والی آیت الکرسی ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس کا موضوع ہی توحید ہے. جس کائنات کو کہ ذرے ذرے کو جس خالق نے بنایا، یہ اس کی ذات کا تعارف ہے، اور یہ بہت بڑی آیت ہے. موضوع اور دلیلوں کی وجہ سے یہ قرآن حکیم کی بہت عظیم آیت ہے. اس کی اور سورۃ الاخلاص کی بہت مماثلت بھی ہے، کیونکہ دونوں کا مرکزی مضمون توحید اور اللہ کی عظمت پر ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اپنی توحید پر، اپنی وحدہ لا شریک ہونے پر دلیلیں پیش کی ہیں. سب سے پہلی دلیل یاد رکھو، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک بیانیہ ہے، یہ ہے ایک اللہ تعالیٰ نے کیا؟ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کیوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کیونکہ الحی القیوم، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، جبکہ کائنات کی ایک چیز کو حیات بخشنے والا وہ، اس کی حیات کو دوام بخشنے والا وہ. ہر چیز اللہ کے حکم سے قائم ہے. قائم بامر اللہ، اس کی ابتدا ہے اللہ خود بخود ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے. اللہ ہمیشہ سے تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ سب سے پہلا، اللہ سب سے آخر، وہی ظاہر وہی باطن، چھپا ہوا بھی اور عیاں بھی. کسی اور ہستی میں اللہ کے سوا کوئی یہ خصوصیت اور خوبی نہیں ہے. اللہ الصمد ہے، لیس کمثلہ شیء ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس لیے اس کی شروع سے عبادت کی گئی اور اسی کی ہمیشہ عبادت کی جاتی رہے گی.
ہر چیز موت کی آغوش سے نکلی ہے اور موت کی آغوش میں جانے والی ہے، لیکن اللہ ہے جو موت سے مبرہ اور زندگی کی حاجت سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کائنات کے سب لوگ فقیر اور غنی ہیں، غلام اور آزاد سب فقیر ہیں اور اللہ غنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات ہے جو کہ ہر چیز کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے، اللہ نے پہاڑوں ہواؤں کو تھام رکھا ہے، اللہ نے سمندروں کو ان کی جگہ پہ تھام رکھا ہے، اللہ نے بادلوں کو تھام رکھا ہے، اللہ نے ہمارے وجود کو تھام رکھا ہے، اللہ نے اس کائنات کی ایک ایک نظام کو اپنے ہاتھوں سے تھام رکھا ہے۔ اتنی وسیع و عریض کائنات، لا تعداد مخلوقات کو کون ہے اللہ کے سوا جو تھامے ہوئے ہے؟ کون ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں یا ہل جائیں۔ اڑتے پرندے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی اللہ کو ذرہ برابر بھی تھک کر سونے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ایسی زبردست اللہ کی شان ہے کہ اللہ نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا انسان جتنا مرضی بڑا اپنے آپ کو طاقتور انسان سمجھے، وہ اپنی نیند کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے طلوع آفتاب کے بعد بیدار ہوئے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نیند دے کر بتایا کہ اے نبی تو بھی انسان ہے، اور اگر تو سویا رہ چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو اٹھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ہے۔ اس لیے اگر اس کو نیند آ جاتی ہو تو وہ تو کسی بھی اس کائنات کے نظام کو سنبھال نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس کے لیے ہے، وہ مالک ہے اور وہ ملک ہے، وہی بادشاہ ہے اور وہی ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی کہ اللہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ لیجسلیشن بھی کر سکتا ہے، اتھارٹی بھی رکھتا ہے، لیکن مالک بھی ہے، اپنی مرضی سے تصرف بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر کسی کی سفارش کر سکے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا ولا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن فرشتے اور روح صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کر سکیں گے مگر وہی جسے اللہ اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے، کون ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سمجھ آ گئی کوئی سفارش نہیں ہے۔ ولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ نے فرمایا ان کا آگے پیچھے، ماضی حال مستقبل، ان کا اندر باہر، ان کی تحت شعور، ان کی لا شعور، ان کی کانشیس، ان کی سب کانشیس، ان کی ایگو، اڈ ایگو، سپر ایگو، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کو کائنات میں موجود ایک ایک چیز کا علم ہے، اللہ کے درختوں سے گرنے والے ایک ایک پتے کو جانتا ہے، اللہ زمین کی تہہ میں جانے والے ایک ایک دانے سے واقف ہے، اللہ حاملہ عورتوں کے ایک ایک حمل سے واقف ہے۔ اللہ کے علم کو چیلنج نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ اپنی ذات کا تعارف کروا رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے اور اس کے علم میں سے کوئی شخص کچھ احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کے وسیع و عریض علم کے سامنے کسی بھی انسان کے علم کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، خواہ وہ زندگی کا ہو، وہ کسی بھی کام کا ہو۔ بڑے بڑے سے ڈاکٹرز، بڑے بڑے سے انجینئرز، بڑے بڑے سے ٹیچرز، بڑے بڑے سے سائنٹسٹ اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتے ہیں، لیکن وہ علم جس پر آپ اتراتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے علم سے کچھ ودیت کیا گیا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو اپنے احاطے میں سمو رکھا ہے۔ اللہ کی کرسی بھی ہے جس پہ اللہ کا قدم مبارک ہوتا ہے، اور اللہ کے
وہ جو کرسی ہے اس نے زمین و آسمان کو یوں گھیرا ہوا ہے جیسے ایک وسیع و عریض صحرا، اور اس کے اندر زمین و آسمان ایک چھوٹا سا چھلا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کو ان کی حفاظت کوئی گراہ نہیں اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اللہ کو ان کی حفاظت کوئی گراہ نہیں، اللہ بہت بلند ہے بہت بڑا ہے۔ اللہ الحمدللہ ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے، اس کو اپنی تلاوت میں اس کی تلاوت کو شامل کریں۔ آئیے ایک دفعہ پھر ہم آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اللہ سے اس کی محبت کا سوال کریں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں عمل کرنے میں کسی انسان پر کوئی جبر یا ظلم یا زیادتی نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے گا دین پر عمل، وہ اپنی مرضی سے دین کے احکامات پر عمل کرنا شروع کرے گا تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام بلند ہوگا۔ اور اگر اس کو زبردستی کر کے نماز میں کھڑا کیا جائے، زبردستی کر کے روزے رکھوائے جائیں، زبردستی حج یا عمرے پر لے کر جایا جائے تو اس ایسی زبردستی کی عبادتیں اللہ کو نہیں چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے اصول کی بات تو یہاں پہ یہ سمجھیے کہ اللہ سے محبت ہمارے دل کا اپنا فیصلہ ہے، دین اسلام کی طرف جانا ہمارے دل کا اپنا فیصلہ ہے تو اللہ کو کب قبول ہے۔ سیکنڈلی، دین کے معاملے میں جب بھی آپ نے کسی کو بلانا ہے تو آپ نے بے جا اکراہ یا سختی نہیں کرنی اس وقت تک جب تک کہ وہ حدود تک سے باہر بات نہ چلی جائے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی لوگ بہت جبری اور بہت سخت متشدد ہو جاتے ہیں اور بہت جو ہے ریجیڈیٹی شو کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے جیسا لباس پہننا ہے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ اس کے اوپر کیسا دوپٹہ پہنیں گی کہ اس دوپٹے کے اوپر بڑی چادر لیں گی کہ نہیں لیں گی، دین نے تو ریکمینڈ کر دیا، اب آپ کے ایکشن نے بتانا ہے کہ آپ نے اس آیت پر کیسے عمل کیا۔ کہ دین ہر معاملے میں، اپنی نماز دیکھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت دیکھ لیں، اذکار دیکھ لیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دل کی خوشی سے اس راستے پر چلتے ہو تو تمہاری ہر کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ نے فرما دیا قد تبین الرشد من الغی، نیکی اور برائی دو مختلف راستے تمہارے سامنے واضح ہو گئے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو وہ شکر گزار رہے یا وہ کافر ہو۔ اور جو کوئی کفر کرے گا نا، طاغوت کا یعنی کہ طغیان سے لفظ نکلتا ہے، حدود فراموشی سے بچے گا، حد کے اندر رہے گا، انسٹرکشنز کو فالو کرے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے گا، ایک گارڈفل زندگی بسر کرے گا، یعنی اپنے آپ کو محتاط روش پر لے کر چلے گا، میں نہ مانوں یا کیا ہو گیا والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر اس نے اپنا ہاتھ ایک ایسے مضبوط کڑے میں تھما دیا جو اسے کبھی بھی لوٹنے والا نہیں تھا، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ کیوں اللہ مومنوں کا دوست ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کی خوشی سے اللہ کو اپنا معبود مانا، اکراہ سے نہیں، جبر سے نہیں، کسی کے پیچھے لگ کر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ جو کافر ہیں وہ طاغوت کے دوست ہیں، وہ شیطانوں کے دوست ہیں، اور شیطانوں کا کام کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اندھیرے لے آئے اور روشنیاں دور لے جائے، ان کو وہ اندھیروں میں لے کر جا رہے ہیں اور روشنیوں سے دور لے کر جا رہے ہیں۔ یہ لوگ
آگ کے رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں 2 طرح کی دوستیاں قرآن بتاتا ہے، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک دوست اللہ ہے مومنوں کا، ہر مسئلے میں ایسے ہی وہ میری مدد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نور ہدایت، جس کو چاہتا ہے اللہ نور عطا فرماتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تو نے اس شخص کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو آسمان اور زمین کا مالک ہے، تو اس نے کہا میں نہیں مانتا ہوں، میں اس بات کو نہیں مانتا، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے جیل خانے میں ایک سزائے موت کے قیدی کو چھوڑ دیا اور عام بے گناہ انسان کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا۔ اس نے کہا دیکھا زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ حالانکہ اس عقل کے اندھے کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ کسی مردے کو زندہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے اور کوئی انسان یہ کر نہیں سکتا۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ اس نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم نے کہا اللہ اس کو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تو تم اس کو مغرب سے نکال دو۔ سمپل سی بات ہے تاکہ تمہاری برتری ظاہر ہو جائے کہ تم واقعی کچھ کر سکتے ہو، تم واقعی اس قابل ہو کہ تمہاری عبادت کی جائے۔ بھائی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، اتنے تو تمہارے لاؤ لشکر ہیں۔ تو وہ حیران رہ گیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی حاضر جوابی تھی جو انہوں نے ہر موقع پر اپنی قوم کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا اس شخص کی طرح جو ایک ایسی بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، تو اپنے دل میں کہنے لگا اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، کھنڈر بنی ہوئی بستی، اور دل میں کہا کہ اس جگہ کو اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔ اسی وقت اللہ نے اس کو موت طاری کر کے پھر اس کو زندہ کیا، اور اس سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ جیتے رہے، سوئے رہے؟ اس نے کہا دن یا شاید دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب وہ سوئے تھے تو دن تھا اور جب اٹھے تھے تو تھوڑی سی شام پڑ رہی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں تم 100 سال جیتے رہے ہو، اب دیکھو اپنے گدھے کو کہ کیسے ہم اس کو سیدھا کر کے اس کی ہڈیوں پہ گوشت پوست چڑھاتے ہیں، اور اپنے کھانے کو دیکھو اس ٹائم پہ گلا سڑا نہیں۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یاد رکھنا۔ تو یہ 2 معجزے ہیں، یعنی کہ شرح صدر کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے انہوں نے اللہ سے جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ بھی دیا اور ان کو پھر آگے سے گائیڈ بھی کیا۔ اور اسی کے بعد دیکھیں اس میں وہ سٹارک ڈفرینس بھی آ گیا جو کہ انبیاء کی جو قومیں تھی جب ان کو معجزے دیے گئے انہوں نے نہیں مانا، جبکہ یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے جب شرح صدر کے لیے کوئی معجزہ یا کوئی نشانی مانگ رہے تھے تو فوراً اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ریفرنس میں ہے کہ جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا ایمان نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑو، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے کاٹ کر ہر پہاڑ میں رکھاؤ، پھر ان کو بلاؤ تو وہی پرندہ اٹھ کر دوڑتا ہوا تمہارے پاس آ جائے گا، اور یہ جان لو کہ اللہ غالب ہے، ہر چیز پر حکمت ہے رکھتا ہے۔ آگے ہم نے انفاق کا ایک بڑا میجر ٹاپک کور کریں گے آج، اور اس میں کیا خرچ کریں اور کیا نہ کریں، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس سارے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ترغیب سے ان سلسلہ آیات کو شروع کیا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، منن مثال ایک دانے کی ہے، حبتن کمثل حبتن انبتت 7 سنابل، جس میں سے 7 بالیاں نکلیں گی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ڈبل ٹرپل کرتا ہے، اور اللہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو یاد رکھے کہ اللہ کے راستے میں ایک خرچ ہوتا ہے بہن بھائیوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، اور ایک خرچ ہوتا ہے اللہ کے راستے پر، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، یعنی کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کا علم پروموٹ یا اس کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے، یہ فی سبیل اللہ ہے، اور اس کی فضیلت عام اذکار کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ اور دوسرے اخراجات جو کہیں پہ بھی آپ نے خرچ کیے اس کی نسبت اس کی اتنی ہے کہ 1 دو گے تو 700 بنے گا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ۔
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے ڈوز، صدقہ دینے کے بعد ڈوز اور ڈونٹس، یہ دونوں ہم دیکھیں گے. ابھی ہم ڈونٹس کی بات کرتے ہیں. کیا نہیں کرنا؟ احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں پہنچانی، من اذا اور ریاکاری نہیں کرنی، دکھاوا نہیں کرنا. جو بھی مال خرچ کرنا ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی چلے جائیں، اور جو جس بھی کیپیسٹی میں خرچ کرے گا اللہ کے ہاں اس کا اجر پائے گا، خواہ وہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے شخص کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیے، کبھی اس کو ایذا نہ دیجیے، من اذا اور ریا نہیں کرنا، اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اور جو وہ نہ ان پر اس اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خوف اور حزن یہ اس کے خاتمے کا ایک شور ذریعہ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے تو اللہ آپ کے خوف بھی ڈیل کرنے سکھائے گا، اور آپ کو کوئی غم بھی نہیں لاحق ہوگا. قول معروف و مغفرۃ من خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی تکلیف کا پہنچانا ہو. اللہ بہت بے پرواہ، بے حد بردبار ہے. یعنی ہماری خطاؤں کے باوجود، سبحانک اللہم علی حلمک بعد علم، ہماری خطاؤں کے باوجود علم سے کام لیتا ہے، اور ہمیں تحمل سے مظاہرہ کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی بات کرنا اور کسی دوسرے انسان کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو، دوسرے کو نقصان پہنچانا اور دل دکھانا ہو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات، اپنی نیکیوں کو باطل نہ کرو. کس کے ذریعے باطل کیسے ہو گئی، ضائع کیسے ہو گئیں؟ تکلیف پہنچا کر، احسان جتا کر. یہ دو کام، اور ساتھ میں کالذی، اس شخص کی جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا. اس کی مثال ایک ایسے پتھر کی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، اس پر بارش آئے اور پھر اس کو چٹیل میدان چھوڑ دے. مطلب کہنے کا کیا ہے کہ جب آپ اپنا مال صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کرتے تو وہ آپ نے اس مٹی کو کہیں نہ کہیں تو سیو کیا نا. وہ مٹی ایک قیمتی چیز ہے نا، مال. تو جب آپ اس کو پراپر جگہ پر رکھ کر اس پہ بیج نہیں لگائیں گے تو خالی ایک سائڈ پہ چٹیل میدان یا پتھر پہ پڑی ہوئی مٹی سے کوئی رویدگی نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر آپ اپنی ساری کوششیں انسانوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دکھاوا خرچ ہم کر رہے ہیں نا، لیکن آج کل دیکھیں کہ کتنا دکھاوا ہے ہماری زندگیوں میں. اب برانڈ کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، بڑے بڑے موبائل فون، یہ ٹیگز، یہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تصویریں کھینچ کر انسٹا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ہم اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، ریلز بنا رہے ہیں. ہم لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اس کا مقصد مطمئن نظر دکھاوا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال ایک ایسے پتھر پر پڑی ہوئی مٹی جیسی ہے جس پر زور سے بارش آئے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس مٹی کی خوشبو سے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا، لیکن بعد میں ساری کوششیں صفر، اور وہ اس چیز میں کسی پر بھی کسی قسم کی کوئی قدرت نہیں رکھ سکتے جو انہوں نے کمائی کی. اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اس لیے جو کمائی کی وہ ضائع وہاں پر جا کر کلیم نہیں کر سکیں گے. اللہم لا تجعلنا برحمتک من. اور دوسری مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اللہ نے فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی رضامندی اور اپنے قلب کے ثبات کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو پچھلے لوگوں نے جن کے مال
پر کسی قسم کی وہ ان کو قدرت نہیں۔ وہ کون سے لوگ تھے جو اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو احسان جتائیں، تکلیف پہنچائیں اور لوگوں کو دکھاوا کریں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے مال اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اپنے نفسوں کے ثبات کے لیے، اپنے نفسوں کی ثابت قدمی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال وہ بلندی پر موجود باغ ہے جس پر خوب زور کی بارش ہو تو خوب پھل لائے، یعنی انسان کی محنت کی کھیتیاں پھل دینا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کو کچھ بھی نہ، بارش زور سے نہ بھی لگے تو جو بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس کو اوس یا پھوار پڑتی ہے، اس کی رویدگی کے لیے وہی کافی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یوں نیکیوں کو اپنی حفاظت سے رکھیں کہ آپ کی نیکی بعد میں صدقہ جاریہ بنے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کا وہاں پہ ہونا یا نہ ہونا برابر ہو، کیونکہ آپ کے نیکیوں کا اکاؤنٹ کھل گیا اور آپ کو نیکیاں 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 ملتی رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگلی آیت میں فرماتا ہے 266 میں، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر کسی قسم کا کچھ نہ کچھ پھل ہو، پھر اسے بڑھاپا آ پہنچے اور اس کی اولاد کمزور، اور اچانک آگ کا ایک ایسا بگولا آئے کہ وہ بالکل جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، انسان اپنے مالوں کو بڑے وائزلی پلان کر کے انتہائی اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دکھاوا کرنے کے لیے خرچ نہیں کرنا۔ جب ایک انسان دکھاوا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے خرچ نہیں کرتا، جب انسان دوسرے انسان کو خرچ کرنے کے بعد تکلیف پہنچاتا ہے اور اذیت دیتا ہے اور اس کو باتیں سناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم جب کوئی انسان بوڑھا ہو جائے اور اس کا ایک باغ ہو جس میں ہر قسم کے پھل ہوں، یعنی اس کی پوری زندگی کی کمائی وہ باغ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خوبصورت انگوروں اور کھجوروں کے اس میں درخت ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور وہ سیٹسفائیڈ ہے، پوری جوانی محنت کی تھی، اپنی پوری زندگی ہم نے جمع جوڑ کیا تھا، اب ہم اللہ کے ہاں جا کر ثواب پائیں گے، لیکن اچانک آگ کا بگولا آ کر اس ساری کمائی کو جلا کر رکھ کر ڈھیر بنا دے، تو وہ اپنی کمائی پر ایسے ہی کوئی کلیم نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو منافق ہیں، وہ جو اللہ کے سامنے کچھ ہیں، جو انسانوں کے سامنے کچھ ہیں اور دل میں کچھ ہیں، یا وہ جو دوسرے انسانوں کو دکھاوا کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ آیت نمبر 266 کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو جس میں کھجور اور انگور ہوں اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو، اور اچانک اس کو آگ کا بگولا آ لے اور وہ اس کو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پاک چیزیں جو تم کماتے ہو اور جو زمین اگاتی ہے، اور ان میں سے گھٹیا ردی اور ناپاک چیز کا قصد نہ کرنا، اور تم اس کو خرچ تو کرتے ہو لیکن اگر تمہیں خود لینا پڑے تو تم اس کو لینے والے ہرگز نہیں، بجز اس کے کہ تم خود چشم پوشی کر لو اور جان لو کہ اللہ بے حد بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ خرچ کے حوالے سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے اس مقام پر بڑے ہی ایکسٹینسولی اللہ نے گائیڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پری ریکویزٹس شرائط بتائی ہیں خرچ کے حوالے سے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دل کی رضامندی سے، دل کی خوشی سے اور نفسوں کے ثبات کے لیے خرچ کرنا ہے، اور اس میں کسی دوسرے انسان پر تکلیف پہنچانا اور اس کو اذیت دینا اور اس کے لیے
اس کو پریشانی کا باعث بننا اور دکھاوا کرنا شامل نہ ہو۔ اس شخص کی مثال جو کہ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے ایسے پتھر جیسی تھی جس پر مٹی پڑی، ہوا آئی اور اس کو اڑا کر لے گئی۔ اور دوسری مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک شخص جس کا بڑھاپے سے پہلے اس نے اپنے باغ پر خوب محنت کی اور اس میں بہت سے پھل اگائے، جس میں خاص طور پر کھجور اور انگور ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے نیچے سے دریا بھی بہتے ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں۔ خوبصورت ایک منظر ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر خوبصورت پھل اور پھلدار پودے اور اس کے اندر نہریں، اور وہ باغ لہلہا رہا ہے کسان کی اور اس کے باغبان کی محنت، اور کو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اس میں محنت کی گئی ہے۔ اس باغبان نے اس باغ کو اگانے میں اتنی محنت کی کہ وہ محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لیکن اس کے جانشین ابھی جنہوں نے اس باغ کو لینا تھا وہ چھوٹے تھے، ابھی وہ اتنی محنت کی پوزیشن میں نہیں، لیکن اچانک راتوں رات اس باغ پر کوئی آفت پھری اور ہر پھل کو تباہ و برباد کر گئی، جو اس چیز کی علامت ہے کہ خلوص نیت سے بدنیتی سے کی گئی نیکی اس طرح سے انسان کی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ محنتیں جس میں اللہ کو راضی کرنا شامل نہ ہو، ریاکاری ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہو، ان کے محلات اور ان کے باغات وقتی طور پر تو بڑے رنگ جماتے ہیں، لیکن اچانک اس پر آگ کا بگولا آتا ہے اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے ڈریں کہ ہم اپنے عملوں کا ایک عمل بھی کلیم نہ کر سکیں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخصوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جن میں سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ ان تینوں کو اللہ اپنی نعمت یاد کروائے گا اور وہ تینوں اللہ کی نعمت یاد کریں گے، اور تینوں یہ کہیں گے اللہ ہم نے اپنی اس نعمت کو تیرے لیے اور تیری مخلوق کے لیے خرچ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ریجیکٹ کر دیں گے، کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کی تھی، اس لیے تم دنیا میں اس کا اجر لے چکے ہو، اب تمہیں آخرت میں کوئی اجر نہیں، نہ تم کلیم کر سکتے ہو۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت نیت کا خلوص بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی کے پر کوئی نیکی کی اور آپ اس کے ساتھ ہی اس انسان سے ریوارڈ چاہا، لوگوں کے نظر میں واہ چاہی، تو آپ کو وہ تو مل جائے گی لیکن اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ اس لیے اس کے لیے کام کریں کہ جب بھی کوئی نیکی کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یا آگے اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو۔ اللہ نے فرمایا خرچ کرنا ہے تو ایک شرط کے ساتھ خرچ کرنا، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے گھر میں ہے، جو تمہاری پیداوار میں ہے، ان میں سے اللہ کو دینے کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرنا، بہترین چیز کا انتخاب کرنا، گھٹیا، ردی، نکارا اور ناقص چیز کا انتخاب نہ کرنا کہ گلی سڑے پھل ہوں، گھٹیا مال ہو اور ٹوٹی اس کی جو ہے وہ شاخیں ہوں، اور آپ کہیں کہ یہ مارکیٹ میں تو بکنا نہیں، چلو غریبوں کے گھروں میں دے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ اور صدقہ کر دیتے ہیں۔ یہ سوٹ میرا پھٹ گیا ہے، اب اس کے اوپر رنگ چڑھ گیا ہے، اب اس کا دوپٹہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، چلو اب میں نے تو پہننا نہیں تو یہ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قسم کا مال اگر میں تمہیں دوں، لوگے مجھ سے لیتے وقت تمہیں بہترین چاہیے اور میرے راستے میں خرچ کرتے وقت گھٹیا، ایسا مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خود اس کو لینے والے نہیں، خواہ اس کے دل کی خوشی سے کوئی بھی گھٹیا چیز لینا پسند نہیں کرتا، وہ مجبور ہوتا ہے تو وہ لیتا ہے، ہاں اگر تم خود اس سے چشم پوشی کر لو تو علیحدہ بات ہے۔ اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، اس لیے جو بھی کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے اب اس کا بہترین، اللہ کی نظر میں اللہ کو اس قسم کی ردی چیزیں ویسے ہی پسند نہیں ہیں۔ اس لیے آگے فرماتا ہے اللہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے۔ وَيَعِدُكُمْ اللہ فرماتا ہے بخل، اتنا بخل کہ تم شرمناک حد تک بخیل ہو جاؤ، اور تمہیں اللہ اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بالفحشاء کا لفظی مطلب ہے کوئی بھی قول یا فعل جس میں بہت بڑی قباحت ہو، جس میں بہت بڑی ناپسندیدہ حرکت ہو۔ اللہ نے فرمایا عمدہ مال خرچ کرنا تھا، اور شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کا وسوسے سے ہوشیار رہیے خرچ کرتے وقت، کیونکہ شیطان ہر انسان کے دل میں یہ وہم اور وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے کہ اگر تم نے کسی غریب کے پر خرچ کر دیا، کسی نیک کام میں خرچ کر دیا تو کیا ہوگا؟ تمہارے اپنے پاس ہی کچھ نہیں بچے گا، بخیل ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس فقر کی وجہ سے، فقر و فاقے سے ڈرنے کی وجہ سے انسان بخل پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس کو
ایک تو یہ مطلب ہے، اور فحش کا لفظی مطلب بے حیائی کے کام بھی ہو سکتا ہے، یعنی دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ شیطان کہتا ہے مت خرچ کرنا، غریب ہو جاؤ گے، دوسری طرف شیطان اچھے کاموں پر تو خرچ کرنے نہیں دیتا، اور بے حیائی کے کاموں میں بے پناہ خرچ کرتا ہے اور دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ اس لیے خرچ کرنے کے معاملے میں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ خرچ کرنا ہے تو صحیح راستوں پر خرچ کیجئے، اور دل کی تنگی، اللہ نے فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا۔ بخیلی بڑی ناپسندیدہ عادت ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے دے، اس کا بدل دے دے، اور دوسرا یہ بد دعا کرتا ہے اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کچھ بھی کم نہیں ہوتا، ما نقصت صدقۃ من مال یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ دانائی اور حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دانائی اور حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے دانائی عطا کی گئی اسے بلا شبہ بڑی بھلائی دے دی گئی، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دین کا صحیح علم اور دین کی صحیح فہم اور صحیح بصیرت، یہ فیصلہ کر لینا کہ کہاں پہ خرچ کرنا میرے لیے بہتر ہے۔ اگر میں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو میرا مال سیف ہے، کہ میں دنیا میں چھوڑ گیا تو سیف ہے۔ یہ حکمت اللہ جس کو دے دے اس کو خیر کثیر دے دی گئی، تو وہ اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو وائزلی پلان کرے گا۔ وہ اپنا آپ دنیا میں ہی کھپا کے دنیا سے نہیں چلا جائے گا کہ دنیا میں سے جو لگایا، جو خرچ کیا، جو محنتیں کی، جب آنکھیں بند تب سب محنتیں صفر، لیکن جو آخرت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی، وہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو وہ ایک سامان تیار ہوگا آپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ اب یہ حکمت اور یہ بصیرت ہر بندے تک تو اس کی رسائی ہو نہیں سکتی، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کرنا 2 آدمیوں کے علاوہ اور کسی پر جائز نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا پھر اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی مکمل قدرت دی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، لب کسی بھی چیز کے انتہائی صاف ستھرے اور پاکیزہ حصے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہر عقل اولو الالباب کی عقل نہیں ہوتی، جن کی عقلیں پریجوڈائسز سے، تعصبات سے، نفرتوں سے، دوسرے انسانوں کے خلاف پراپوگینڈے اور سوچ سے پاک ہوتی ہیں اور وہ وسیع سوچتے ہیں، تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان پر خرچ کرنے میں کوئی قباحت نہیں، ورنہ ہم اپنا مال اپنے بچوں پہ تو خرچ کر دیتے ہیں، دوسروں کے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، مقابلے بازی پہ تو خرچ کر دیتے ہیں، نیکی کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتے۔ ہم اپنا مال برانڈ خریدنے میں تو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کسی کے گھر میں راشن ڈلوانے پہ خرچ نہیں کرتے، کسی غریب کی علاج کے پیسے دینے کے لیے خرچ نہیں کرتے، کسی غریب کے بچے کو تعلیم دلانے کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اپنی عقلوں کو کھولو، اور یہ اولو الالباب عقل قرآن دیتا ہے، لب عقل۔ اللہ نے فرمایا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے فرمایا جو خرچ کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے، جو نظر مانتے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ نظر کیا ہے؟ نظر کے معنی ہے اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، مثلا کوئی نفل نماز یا نفل روزہ یا صدقہ یا نفل حج وغیرہ۔ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ نفل مطلق، نظر مطلق، اور دوسری نظر معلق۔ نظر مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر اللہ کے رضا کے لیے اپنے اوپر نیکی کا کوئی کام لازم کر لیا جائے، مثلا اللہ تعالیٰ میں آج اتنا خوش ہوں، میں تیرے لیے اتنی نفل عمرہ صدقہ کروں گا۔ اور دوسرا معلق ہے کہ آپ نے اس کو مشروط کر دیا کسی کام کے ساتھ کہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو پھر میں یہ نفل پڑھوں گا، اور اگر میں پاس، مثال کے طور پر اگر میں پیپر میں پاس ہو گیا تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا اور اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نظر سے بھی واقف ہے، تمہاری نیت سے واقف ہے، تمہارے عمل سے واقف ہے،
کہ تم نے کس نیت سے یہ نظر مانی. اور اللہ ریاکار لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ مخلصین کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اگر تم صدقہ ظاہر کر دو تو اچھی بات ہے، اگر تم چھپاؤ اور محتاجوں کو دے دو تو بھی یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہ دور کرے گا، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے. تو صدقات کا لفظی مطلب صدق سے نکلا ہے، یعنی مال جو آدمی صدق کے دل سے خرچ کرتا ہے اور اپنے ایمان کی صداقت میں خرچ کرتا ہے. عموماً یہ لفظ نفل صدقے پر بولا جاتا ہے لیکن فرض پر بھی بولا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم نفلی یا تم فرض صدقہ کرو، اب تم حالات کے مطابق کھلے یا چھپے جیسے ہو خرچ کرو، لیکن صرف دل کی نیت خالص ہونی چاہیے. اگر تم ظاہر کر دو خیرات تو اچھی بات ہے، اگر چھپا لو تو اور اچھی بات ہے، اور دو اس کو فقراء اور تنگ دستوں کو. تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو تم سے دور کرے گا. تو یاد رہے گی یہ بات، جب کوئی برائی سرزد ہو جائے آپ سے، کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے، جب کبھی آپ یوں کریں کہ آپ کو اپنے گناہ اپنا احساس گناہ بڑھ جائے کسی بڑے غلط کام کے کرنے کے بعد، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ آپ نے چھپا کر اور ظاہر صدقہ کرنا ہے، کیونکہ یہ صدقہ کرنا کیا کرے گا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا. گناہوں کے بوجھ اور وبال سے جو زندگیوں میں پریشانیاں آنے والی تھی اللہ اس کو روک دے گا. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. قرآن کی یہ آیت بھی کہتی ہے ہاں آپ کی زندگی میں آنے والے مسائل اور پریشانیاں اس صدقے کی وجہ سے رک جاتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنا یا اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس میں اس کے علاوہ اور کہیں سایہ نہیں. اور ان 7 آدمیوں میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اس طرح سے چھپا کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور ابو ہریرہ سے بھی ایک واقعہ سے خفیہ صدقے کی فضیلت اور برکت معلوم ہوتی ہے. جس نے ایک صدقہ کرنے والے نے ایک رات ایک خفیہ صدقہ کیا تو وہ صدقہ ایک چور کے ہاتھ پہ ہو گیا. اگلے رات اس نے پھر خفیہ صدقہ کیا تو ایک زانیہ کے ہاتھ پہ صدقہ ہو گیا. ایک رات کو ایک غنی کو صدقہ دے دیا تو پھر اللہ نے اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں سے ہٹا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے. اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ چھپا کر صدقہ دینا اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو لینے والا ہے اس کا معاشرے میں مقام کم نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ ہرٹ فیل نہ کرے، اس کا وقار خراب نہ ہو. تو اس سے جو چھپی ہوئی بات جو ایک امپلائیڈ میننگ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پوزیشن میں ہوں، اگر آپ ایک مدر ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کسی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ انسانوں کو کچھ دے سکتے ہیں، تو ان کی عزت نفس مجروح کیے بنا ان کے ساتھ ڈیل کریں. کسی بھی ایسی محفل میں کسی بھی بچے کو بلا ضرورت ڈانٹنے کی ضرورت نہیں جس سے کہ وہ ہرٹ فیل کرے. آپ ٹیچر ہیں، ساری کلاس کے سامنے بچے کے برے مارکس کو لے کر ڈسکس مت کریں کہ یہ تم نے پرفارمنس جو کی ہے، یہ تم نے پڑھا ہے. یہ ہے اللہ نے فرمایا نیکی کرنی ہے تو پورے لوازمات کے ساتھ کرو. آپ کوئی اچھا کھانا کھاتے ہیں تو لوازمات پورے نہ ہو تو مزہ نہیں آتا نا. اسی طریقے سے نیکی کو بھی، صدقے کو بھی پورے لوازمات کے ساتھ ادا کرو کہ دینے والے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اس کو اکرام اور احترام کے ساتھ دے دیں. یہ نہیں کہ صدقہ بھی دینا ہے اور ساتھ اس میں منگ، کہتے ہیں نا بکری نے دودھ بھی ڈال دیا اور منگ نے ڈال کر، ایسا نہیں کرنا. یاد رکھیں یہ بات، یہ ایسا ہم نے نہیں کرنا. آگے اللہ فرماتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون. تیرے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. کس کو؟ نا مسلمین کو اور غیر مسلموں کو اور مشرکوں کو اور وہ لوگ جو کہ اسلام قبول نہیں کرتے. اگر وہ مستحق ہیں تو ان پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے نبی تیرے ذمے تو نہیں ہے کہ ان کو تو ہدایت دے، لیکن ہدایت تو اللہ کے ذمے ہے. لیکن اللہ کا قبیلہ کنبہ ہے جو ساری دنیا کے لوگ ہیں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے.
خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے اگر وہ غیر مسلم بھی ہے اور وہ مستحق ہے تو اس کو دے دیں، اللہ کے لیے دینا ہے، اس بندے کے لیے تھوڑی نہ دینا ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تمہیں واپس کرے گا۔ اور تم نہیں خرچ کرتے الا ابتغاء وجہ اللہ، تم اس لیے خرچ کرتے ہو کہ تم اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار چاہتے ہو۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا ملے گا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہمیں سکون ملے گا، ہمارا خوف و حزن اور ملال جاتا رہے گا، ہماری برائیاں ہم سے دور ہوں گی، ہم اچھائیوں کو کلیم کر سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو خرچ کرتے ہو تمہیں وفا پورا واپس کر دیا جائے گا، خواہ وہ اس دنیا میں کر دیا جائے یا وہ آخرت میں، یا وہ دونوں میں کر دیا جائے۔ اس لیے ہمیں خرچ کرنے والا دل اور ہاتھ رکھنا ہے۔ ضرورت مند رشتہ دار ہے تو خرچ کریں، ضرورت مند پڑوسی ہے تو خرچ کریں، ضرورت مند آپ کا کوئی ملازم ہے اور غیر مسلم ہے تو خرچ کریں، ہر ایک پر خرچ کرے، خواہ وہ کافر ہو یا وہ مومن ہو، کوئی تخصیص نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو یہی بتایا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے انہیں اجازت دی؟ اور پھر اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کی مدت میں اسماء بنت ابی بکر کی والدہ جو مشرکہ تھیں ان کے پاس آئیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ آئی ہیں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ تیری صلہ رحمی کا حق رکھتی ہے، ان سے صلہ رحمی کرو۔ تو اسلام کی رحمت کو تو دیکھیے، مشرک پر خرچ کرنا بھی ثواب کا باعث ہے، حتیٰ کہ کسی جانور پر خرچ کرنا باعث ثواب ہے۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے شخص کی اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا کیا جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر تر جگر والا جو بھی جاندار ہے اس پر رحمت کرنے سے ہمیں اجر ملتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی رحمت، اسلام کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک پہ خرچ کرو، خواہ وہ تم، اور اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور یاد رکھنا اس پہ خرچ نہیں کر رہے تم، دراصل اپنے آپ کے ساتھ فیور کر رہے ہو۔ دیکھا نا ہمیں کتنے تو انعامات ملنے ہیں، کیا کہ اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضامندی، ہماری برائیاں، ہمارے آسمان سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور اللہ کی ہمیں خوبصورت چہرے کا دیدار ہوگا۔ تو یہ ہم اپنے ساتھ ایک فیور کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ فقیر جو کہ اللہ کے راستے میں گھیر دیے گئے اور وہ زمین پر چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ہر جاہل یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے غنی سمجھتا ہے، اور انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچانے گا۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پہ فقیروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ مدینہ میں تعلیم کی غرض سے بیٹھے تھے، اب وہ اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے۔ وہ مہاجر بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسافر، وہ طالب علم بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے شہروں سے دوسرے شہروں میں جا کر پڑھنے کے لیے گئے ہوں۔ اب وہ خالی ہاتھ تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ گھر تھا، نہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو مسجد نبوی میں ایک چبوترا سا بنوا دیا جس کا نام صفہ تھا۔ ان کی تعداد 400 تھی جو غزوات اور مہموں میں بھیجنے کی وجہ سے کم زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ یہ ہے وہ احصار لغت میں یہ ہے کہ آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، مثلا کوئی بیماری، بڑھاپا، خرچ کا نہ ہونا یا کوئی دشمن وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، یعنی جہاد اور طلب علم نے کمائی سے روک دیا ہے اور وہ منتظر بیٹھے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ جہاد کے لیے نکلیں، یہ لوگ اللہ کے خاطر گھر سے نکلے ہیں، اللہ کی خاطر مال مویشی چھوڑ کر فقر و فاقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کو آپ کی ذمہ داری ہے، اہل ثروت و اہل دولت، کہ ان کو بھی اپنے مالوں میں شریک کرو، ان کو اپنے مالوں میں شریک کرو۔ عام لوگوں کو ان کی ظاہری رکھ رکھاؤ اور ان کا آپس میں
ان کا ایک سوال سے بچنے سے لگتا ہے کہ یہ بڑے باعزت ہیں، لیکن یہ عام لوگوں جیسے ہی ہیں، ان کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں ہر ایک پر جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے عطا کیا، پھر وہ ہر کیپیسٹی پر پیسہ، مال، اپنا کنسرن، اپنے اختیارات صرف کر کے انسانوں کی زندگی میں ایک لفظ یاد رکھیے گا خرچ میں، آسانیاں پیدا کرتا رہے۔ جو آسانیاں بانٹتا ہے اس کی زندگی میں آسانیاں لوٹ کر آتی ہیں، اس لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ ولہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور ظاہر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، جس پر خوف نہیں ہوگا، وہ غمناک نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ کیا، اللہ نے پھر بتا دیا خرچ کرنے کے انسان کی زندگی کی کیا حالتیں ہیں، دن کی، رات ہے یا دن ہے، تو ہر وقت دیالو نیچر، سخی بندہ، وہ کوئی بھی آپ کے پاس نیکی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اچھی بات کیوں نہ ہو، آگے پہنچائیں، آگے آگے اور آگے پہنچائیں۔ انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیں، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے۔ اللہ نے فرمایا جو یہ کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوگا۔ اور آگے آ جاتا ہے ایک سود کا حکم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، جو وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یعنی سود کیا ہے، سود خور کون ہے، کون سود کھاتے ہیں، کیا مقصد ہے سود کی، کیا فلسفی ہے، کیا مینٹیلٹی ہے۔ سود کیا ہے؟ کوئی انسان غربت میں، مجبوری میں، پریشانی میں کسی کے پاس گیا، جی مجھے قرض دے دیجئے، دینے والے نے احسان کر کے قرض بھی دیا، لیکن چلاکی سے قرض لینے والے کے اب اس کے اپنے پیسے بھی اس سے نکلوا لیے کہ بھائی میرے پیسے تو تم نے ریٹرن کرنے ہی کرنے ہیں، یہ تو چلو اس کا حق تھا، لیکن چلاکی سے جس نے پیسے لیے تھے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے اپنے پیسے بھی اسے لے لیے۔ یہ ہے سود، یعنی دوسرے انسانوں کو لوٹ کر کھا جاؤ۔ مجبوریوں کی دو فلسفی ہیں۔ اب سود خوری ہم میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ کرتے ہوں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہم سود میں ہم بڑا اس کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ دوسرے آپ کے گھر میں کوئی میڈ ہے، اس کی چھٹیاں بے مقصد نہیں کاٹتے؟ آپ کہیں پہ کوئی ٹیچر کو یا کسی کو ہائر کرتے ہیں اور اس کو آپ اتنی سخت شرطیں تو نہیں دیتے؟ پرائیویٹ جاب والے یہ کیا ایسا تو نہیں کرتے کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر لوگوں کی پے کاٹنے کے انہوں نے بہانے ڈھونڈے ہوں؟ یا ڈاکٹر ایسا تو نہیں کرتے کہ مریضوں کو لوٹ کر ان کے پیسے نکلواتے ہیں پرائیویٹ علاج کے نام پر؟ یا وکیل تو ایسے نہیں کرتے کہ لوگوں سے ان کی جو مقدمے کے نام پر ان سے اتنی فیسیں بٹورتے ہیں؟ کیا فری لانسر مارکیٹ پلیس میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کام ہو 10 روپے کا اور ہم اس کو 1000 روپیہ اس کا چارج کریں؟ لوگوں سے پیسہ ٹرک سے نکلوانا، ٹریکٹک سے نکلوانا، لوٹ کر کھانا، یہ فلسفی، یہ سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے اسلام کے ایک سوچ سے جو کہ اسلام نے ہمیں دی، ہمدردی۔ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو، اپنی ذات سے خرچ کرو، اپنے پیسے سے خرچ کرو، اس کو کھڑا کرو۔ اگر کوئی غریب بندہ ہے اس کو کاروبار شروع کر کے دو، اگر کوئی غریب طالب علم ہے اس کو پڑھاؤ، اگر کوئی مریض ہے اس پہ خرچ کرو، اگر کوئی لڑکی بچی ہے جو یتیم ہے اس پہ مال خرچ کر کے اس کو شادیاں کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کیا سوچ ہے، میرے پاس پیسہ ہے میں غریب کو لوٹوں نا،
غریب کو اور لوٹوں گا۔ تو اس جو دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی، انہوں نے کسی کو ان کے کو دولت دی تو 10 روپے مثلا 100 روپیہ دے دیا تو اس کے بھی اپنے 10 روپے اس سے نکلوا لیے سود کے نام پر۔ اللہ نے فرمایا یہ غلط کام ہے۔ تو جو سود خوری کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کا مال لوٹتے ہیں، اپنے پیٹ بھرتے ہیں، وہ ان کا قیامت والے دن حال کیا ہوگا؟ وہ قبروں سے نہیں نکلیں گے مگر ایسے جیسے وہ شخص نکلتا ہے جو حواس باختہ ہو، جس کو شیطان نے چھو کر اسیب زدہ کر دیا ہو۔ حواس باختہ لوگ، پاگل لوگ، اسیب زدہ لوگ پاؤں کدھر رکھتے ہیں، پڑتا کدھر ہے، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ کیوں نہیں کھڑے ہو سکیں گے؟ یہ استعارہ بڑا خوبصورت ہے، کیونکہ انہوں نے بھی دنیا میں کسی غریب کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کو پیسے دے کر اس کے بھی نکلوا لیتے تھے، وہ اس کو سٹیبل نہیں ہونے دیتے تھے، اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ جو سودی معاشرے ہیں، آپ کے آج کیس اسٹڈی کیجئے گا، ہر وہ معاشرہ جو سود خوری کو اپنی روایج کرتا ہے، وہاں پر معاشرے میں اس طرح ترقی نہیں ہوتی کہ غریبوں کو بھی معاشرے میں تعلیم اور صحت کے مواقع مل جائیں۔ وہاں پہ حکومتیں، وہاں پر پیسہ، وہاں پہ مال و دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ اور جس اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے پھر اس کے بعد ان کی تعویلیں ہیں، دیکھیں جی پیسے کو کاروبار میں لگاتے ہیں تو ہمیں اس کا منافع نہیں ملتا، تو یہ بھی کسی کو قرض دینا بھی کاروبار ہے۔ حالانکہ اللہ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس پر اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے جو ہو چکا سو ہو چکا، اور آئندہ کے لیے اس کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو کوئی اعادہ کرے گا، جو دوبارہ کرے گا، جو لوٹائے گا، یعنی قرض دے کر اصل مال سے زیادہ لے گا، کسی کو مہلت دینے کی وجہ سے اس کی شرح سود میں اضافہ نہیں کر دے گا، جو اصل مال کو زیادہ کر دے گا وہ نہیں کرے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس بری عادت کو نہ چھوڑا، پیسہ دے کر بندے کو پریشان کرنا یا لوگوں کو لوٹنا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ محق کر دیتا ہے، اللہ سود خور کا مال تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ اس سے ہمارے مال بڑھ جائیں، تمہارے مال بڑھ نہیں رہے ہوتے، در حقیقت اللہ کے نزدیک وہ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں ان کی تباہیوں بربادیوں کے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ صرف جو نمبرز کی گیم چل رہی ہے، یہ ہماری سوچوں کی بڑی دھوکے ہیں۔ یہ 2 لاکھ سے 2 کروڑ ہو گیا، یہ 2 کروڑ سے 2 ارب ہو گیا اور 2 خرب ہو گیا، اس کی برکت اللہ نے اٹھا لی، اس کی استعمال میں کوئی برکت نہیں ہے، وہ کسی اچھی جگہ پہ پیسہ استعمال ہو سکتا ہی نہیں۔ اب جاؤ، تمہارے پیسے نے ضائع ہونا ہے۔ اس کا دوسرا فارم پتہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ اس کا کسی انسان کے لیے فائدے کا سوچیں گے، آپ کے وہ پیسے ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ آپ نے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں وہ رقم ٹرانسفر کر دی۔ لیکن جو اس طرح کے سود خور لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں برانڈ آ جاتی ہے، اور جس طرح یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اس طرح برانڈ والے ان کو لوٹتے ہیں۔ کھانے میں برانڈ ہے، ان کو لوٹیں گے، اور جو کمایا وہ یہیں پہ خرچ اور صرف کر دیا، نہ اس سے اپنی آخرت بنائی، نہ کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کی۔ یہ اس کی عقل کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے معاف کر دیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کس گن چکر میں پھر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سود سے مال خواہ کتنا ہی بڑھ جائے، اس کا انجام قلت ہوگا۔ آپ کو کثرت نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ بے برکت مال ہے، اور اس بے برکت مال کا کسی کو فائدہ ہو سکتا نہیں ہے۔ وہ مال کھا لینے والے بندے کے دل میں نیکی کے جذبات تو پیدا نہیں ہوں گے، نہ کسی انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا صدقات بڑھتے ہیں، ربا کم ہوتا ہے، واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ آگے
آیت نمبر 277 اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاوات والزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کر کے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس مقرر ہے، ان پر کوئی خوف نہیں، وہ غمناک نہیں ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور جو ربا میں کچھ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر تم نہ کرو تو یاد رکھنا، اگر تم نہ کرو تو یاد رکھنا کہ یہ تمہارا عمل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، کہ تم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اس کی مخلوق پہ خرچ نہیں کرتے، ان کو لوٹتے ہو، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل مال لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم پر ظلم کیا جائے اور نہ ہی تم کسی پر ظلم کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو۔ کس بات پر؟ کہ جو کسی نے تم سے قرض لیا ہے اس پر سود نہ لو، بلکہ اگر خالی قرض دے کر اس کو آسانی تک مہلت دے دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اگر تم صدقہ کر دو، یعنی کہ وہ تنگ دست ہے، مال ادا نہیں کر سکتا، تو تم اس کو معاف کر دو، اپنے پیسے، اپنا مال یا اپنا وہ چیز جو اس سے تم نے واپس لینے لکھی تھی، تو یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو قرض تھا وہ ایک ایسا معاملہ بن جاتا تھا کہ اگر کوئی تنگ دست، ظاہر ہے کہ تنگی میں ہی کوئی شخص جو ہے نا قرض لے گا، تو جب ایک معاشرے میں یہ معاملات اکثر لوگوں کے ساتھ رونما ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچانک ایسی ضرورت پڑ گئی جس کے لیے ریسورسز آپ کے پاس نہیں تھے، صدقہ لینا اس شخص کو گوارا نہیں تھا، تو اس کی دوسری صورت پھر یہ ہے کہ کسی سے کچھ پیسے ادھار لے کر اپنی ضرورت اس وقت پوری کر لی جائے۔ تو یہ وہ کام تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں تو اس کے ساتھ سود کا اضافہ کر دیا جاتا تھا، اور جب نہیں قرض ادا ہوتا تھا تو سود در سود سے اصل رقم میں بھی اضافہ ہوتا جاتا، جس سے ایک چھوٹی سی رقم بہت بگ اماؤنٹ بن جاتی جس کو کہ قرض دار کبھی بھی ادا نہ کر پاتا۔ اس کے برعکس اللہ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود تو درکنار، آسانی تک اسے مہلت دے دو، اور اگر قرض بالکل معاف کر دو تو یہ بہت اچھا ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یعنی قرض دے کر، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر آپ نے کسی کو 10,000 روپیہ صدقہ قرض دیا تھا اور اس نے 6 ماہ کی مدت پر آپ سے پیسے لے لیے، اب آپ کو 6 ماہ تک روزانہ 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، وہ پیسے ابھی آپ کے پاس واپس نہیں آئے۔ پھر حضرت برادہ کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی اسے ہر دن اس قرض سے 2 صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو میں کنفیوزڈ ہو گیا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ 1 گنا ملے گا پھر 2 گنا ملے گا، تو میں نے کنفرمیشن کے لیے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک مدت ہے اس مدت کے ٹائم کے دوران اس قرض دار کو یعنی کہ اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا جتنے کہ اس نے قرض دیا، لیکن جب وہ مدت گزر گئی لیکن قرض خواہ ابھی پیسے نہیں لوٹا پایا تو پھر اس شخص کو جس نے کہ اپنے پیسے دیے تھے اس سے ڈبل رقم کے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے اپنے قرض دار کو مہلت دی، قرض معاف کر دیا تو اللہ اسے اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ اور ایک واقعہ بھی آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اکثر لوگوں کے ذہن سے گزرا ہوگا کہ ایک شخص تھا کہ جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی سوائے اس نیکی کے کہ وہ قرض دار پر کشائش کے اصول تک میں مہلت دیتا تھا، اور اگر اس کے پاس پیسے نہ بن پاتے تو وہ قرض کی رقم ویسے ہی صدقہ کر دیتا، معاف کر دیتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو نجات دے دی۔ فرشتوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ کسی غریب کی آپ نے اس کی ضرورت پوری کی، لیکن اگر وہ پیسے نہیں لوٹا پایا تو آپ نے اس پر قرضدار پر آسانی کر دی یا پھر اپنے پیسوں کو صدقہ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا وہ جو اس نے کمائی کی اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا، تو پورا بدلہ۔ تو وفات کا لفظ بھی یہیں سے نکلتا ہے۔ جیسے وفات کرتے وقت، فوت ہوتے وقت فرشتے انسانوں کا جسم اور روح کا ایک ایک ذرہ لے جاتے ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے، ایسے ہی انسان کو اللہ اس کی کمائی کا، اس کی ایفرٹس کا، وہ جو اس نے قرض کے لیے رقم کسی کو دی تھی اس کو پورا پورا لوٹائے گا اور اس پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس لیے یہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے صدقہ کریں کہ اللہ کو ہم قرض دے رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ واپس کرے گا۔ آگے 282 آیت کریمہ جو کہ سورۃ البقرہ کی سب سے جو لمبی آیت ہے، طویل ترین آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں انصاف کے ساتھ قرض کے لین دین کے معاملات کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو آیت المدائنہ یا آیت دین کہا جاتا ہے، کیونکہ جب سود کو حرام کیا گیا اور قرض کا صحیح طریقہ بتانا پھر ضروری تھا، چنانچہ اس آیت میں بیان فرما دیا گیا اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دے دی گئی قرض کے لینے اور دینے کے معاملے میں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کو لکھ لیا جائے، نمبر 2 اس کی مدت مقرر کی جائے، نمبر 3 اس میں گواہ مقرر کر لیا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عام جو اس کا فائدہ ہے وہ کیا ہے، لکھ لینے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ لینے کا فائدہ یہ ہے، اور ادھار کی ادائیگی کی مدت کے تعین کا فائدہ، یہ 2 فوائد ہیں جو بھی ہم دیکھیں گے کہ ادھار کی ادائیگی کی مدت کا تعین کرنا ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی پیسے لے رہے ہیں تو آپ نے کتنے عرصے میں یہ پیسہ واپس کرنا ہے، وہ اس تحریر میں موجود ہوگا۔ سیکنڈلی اس میں جو موجود ہوگا وہ موجود ہوگا کہ یہ لکھنا بھی ضروری ہے، اور تھرڈلی جب آپ قرض لے رہے ہیں اور تحریر لکھ رہے ہیں تو 2 گواہ بنائیں۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں جب قرض لے اور دے رہے ہوتے ہیں تب تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ہی قرض دینے والا قرض دے رہا ہے اور قرض لینے والا قرض لے رہا ہے۔ لیکن جب وقت گزر جائے، کچھ عرصہ گزر جائے، تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کے آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے اور وہ مکر جائے قرض لینے والا اپنے قرض کہ میں نے تو تم سے کوئی پیسے لیے ہی نہیں۔ دوسری صورت میں جس نے قرض لیا تھا اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو جس کے پیسے ہیں تو اس کی تو پیسے پھر ڈوب گئے۔ اگر تحریر ہوگی تو پیسے جس کے ہیں اس کے پیسے سیف رہیں گے۔
اور وہ اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بھی وہ کلیم کر سکتا ہے کہ دیکھیں یہ 2 گواہ موجود ہیں، ان کے سامنے ہم نے یہ پیسے لین دین کے معاملات کیے تھے، اور یہ دیکھیں تحریر موجود ہے، اور دیکھیں کہ اس میں ادائیگی کی مدت بھی موجود ہے. ورنہ یہ 2 سائڈ پہ پھر اللہ نے سیکیور کر دیا. اس ٹائم پہ تو وہ جو لینے والا ہے وہ ذرا سبمسو سا ہے، اس لیے دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے احسان کا درجہ اختیار کرنے کا حکم دیا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سوسائٹی میں، اکثر پھر لینے والے جو ہیں وہ آنکھیں دکھانے لگتے ہیں. تو اس صورت میں پھر جس کا مال ہے اس کے مال کے تحفظ کے لیے ضروری تھا کہ آپ یہ سارے سے گزرتے، ورنہ اس سے جو مال کی ایک ضائع یا تلف ہونے سے وہ بچ جائے گا، اور اندیشہ اگر لڑائی کا جنم لے گا تو وہ چیز بھی ریووک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مثلا جس نے قرض دیا ہے، قرض دینے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے ورثاء پھر قرض کو واپس لے سکتے ہیں. قرض لینے والے نے قرض لیا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے ورثاء پھر وہ قرض واپس کریں گے، ان کے پاس ایک اتھینٹک تحریر موجود ہے. سیکنڈلی، قرض لینے والا جس نے قرض دیا ہے وہ اگر اس کو بھی پھر ایک پتہ ہوگا کہ میں نے کتنے پیسے دیے ہیں، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرض دے 100 روپے اور مانگے 200 کہ میں نے تو تمہیں 200 دیا تھا. اب جب آپ کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی تحریر ہے، نہ کوئی گواہ ہے، تو آپ کیسے اس کی بات کو جھوٹا یا سچا ثابت کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ جب قرض آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، جب آپ نے کسی کو قرض دینا ہے تو آپ نے ان 3 شرطوں کو پورا کرنا ہے. ایک تو میعاد مقرر کریں ایگزیکٹ ٹائم کے ساتھ، ایگزیکٹ ڈیٹ کے ساتھ، کہ یہ ڈیٹ تک آپ کے پیسے ریٹرن ہوں گے اور وہ تحریر میں موجود ہو. سیکنڈلی، اس میں آپ نے جو آپ قرض دے رہے ہیں یا قرض لے رہے ہیں اس کی تحریر ہوگی، اس کی میعاد مقرر ہوگی، اور نمبر 3 اس پہ گواہ ہوں گے 2. اچھا جی، یہ 3 باتیں سمجھ میں آ گئی. یہ 3 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. پھر اس کے بعد کتابت پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کاتب ہے پھر وہ لکھے گا، اور اس کا جو قرض لینے والا ہے وہ املا لکھوائے گا کہ یہ اتنے پیسے اتنے مدت کے لیے ہم نے ان سے لیے ہیں، ہم ان کو واپس کر دیں گے اس ٹائم پیریڈ کے اندر. اور لکھوا کر تحریر پھر دونوں کے سگنیچر ہوں گے اور 2 گواہ وہاں پہ لکھے جائیں گے. سیم وہی پروسیس ہے جو نکاح کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے نا، کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد گواہیاں وہاں پہ ڈالی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اتنا اسٹرانگلی جو ہے ایک پورے کے پورے دائرہ کار میں لے کر آیا کہ ڈاکیومنٹیشنز کریں آپ جب آپ نے بڑے بڑے قرض لینے اور دینے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوٹا قرض ہو یا بڑا قرض ہو، اس کے دینے یا لینے میں کسی قسم میں لکھنے میں کوتاہی نہ کرنا، یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے اور تمہاری رقم ڈوبنے سے بچ جائے گی. اور جو آیت کا وہ حصہ ہے کہ جس میں اعتراض بہت ہوتا ہے خواتین کو، کیونکہ میں نے پیچھے یہ جب عورت مارچ کے پلیکارڈز دیکھے تو اس میں ایک جو نعرہ تھا وہ مجھے پرسنلی میرے دل کو بڑا وہ برا لگا. اس میں تھا میں آدھی نہیں پوری ہوں. وہ چوٹ کس پر کر رہی تھی؟ وہ قرآن کی اس آیت پر چوٹ کر رہی تھی کہ ہماری 2 گواہیاں مرد کی 1 گواہی کے برابر ہے، عورت کی 2 گواہیاں مرد کی 1 گواہی کے برابر ہے. اب یہاں پر اتنی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے، سمپل سی 1-2 باتیں ذہن میں رکھیے کہ جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے یہ کانٹیکس لین دین کے معاملات ہے، لڑائی اور یہ معاملہ قرض کے لین دین کا ہے، ایک دوسرے کو دینے کا ہے، ایک دوسرے سے لینے کا ہے. اب یہ جو معاملات ہیں تو اس صورت میں جو 2 گواہیاں عورتوں کی ڈالی گئی ہیں وہ اس صورت میں ہیں کہ ان کیس اگر دونوں فریقین کا جھگڑا ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل قرض لینے والے اور قرض دینے والے کا، اب یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا یا کسی اور محفل میں جا کر اس کو بات کرنی پڑی عورت کو، تو مردوں کے معاملات میں یا جب سب لڑکے بیٹھے ہوئے ہوں تو عورتیں تھوڑی سی کنفیوز ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک اور عورت کو لگا دیا کہ دونوں عورتیں جب مل کر جائیں گی تو ان کو ایک طرح کی مورل سپورٹ ہوگی. سیکنڈلی، اللہ تعالیٰ نے انتظلہ کے ورڈ سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اندر چیزوں کو رکھ کر بھول جانے کا یا ویسے راستے بھول جانے کا، فون نمبر بھول جانے کا، چیزیں فگرز یا ڈیجٹس بھول جانے کا نا، ان میں ٹینڈنسی مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ کیس اسٹڈی کر کے دیکھ لیجئے، وہ چیزیں جلدی بھول جاتی ہیں. اور وہ پریگننسی کے بعد بھی میں بیسیکلی سائیکالوجی آج کی ماڈرن سائنس پروف کرتی ہے یہ کہ جب عورت بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے، پیدا کر کے اس پروسیس سے فارغ ہو جاتی ہے تو ایسے ہارمونل چینجنگ اس کے اندر ہوتی ہیں کہ اس کو چیزیں بھولنے لگتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر
ان کیس تمہیں کوئی مرد، ویسے تو تمہاری فرسٹ پرائرٹی یہی ہونی چاہیے کہ باہر کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، اس میں عورتوں کو انوالو بھی نہ کریں، لیکن اگر آپ نے عورت کو انوالو کرنا ہے تو پھر اس کو پراپر طریقے سے انوالو کریں گے۔ اکیلی عورت پہ برڈن زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں پہ جا کر گواہی دیتے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑے میں آمادہ ہو جاتا ہے، قتل کرنے پر، مرنے مارنے پر اتر آتا ہے، تو عورت کی جو ہے وہ بیسیکلی اس کو برڈن سے آزاد کیا گیا ہے، اس کو مردوں کو یہ گائیڈ کر کے کہ بھائی عورت کی اور بڑی ذمہ داریاں ہیں، گھر کے کام ہیں، بچے ہیں، یہ سب کچھ اس کو دیکھنے دو، ان معاملات میں کوشش کرو کہ مرد ہی گواہ ہوں۔ لیکن اگر وہاں پر جب قرض لیا یا دیا جا رہا ہے مرد کوئی اویلیبل نہیں، تو پھر تو لامحالہ طور پر عورت کو ہی، ہمیں 2 عورتوں کو گواہی کے لیے پھر منتخب کرنا ہوگا۔ سمجھ میں آگئی جی؟ اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ غلط بات نہیں لکھنی، نقصان نہیں پہنچانا، قرض خواہ نے کسی بھی دوسرے انسان کو پریشان نہیں کرنا، اور جس نے قرض لیا ہے وہ اپنی تحریر خود لکھوائے گا، اور جو تحریر لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مدت کا تعین بھی کر لو، اور نقصان نہیں پہنچایا جائے گا کاتب کو اور گواہ کو، یعنی کہ آپ ان کے مصروفیت کا، ان کے وقت کا، یہ سب چیزوں کا، ان کی جاب کی نوعیت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو گواہی کے لیے بلائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر جھگڑا ہو گیا ہے، دینے والا جو ہے وہ کوئی اور اماؤنٹ مانگ رہا ہے اور لینے والا کوئی اور اماؤنٹ دے رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں مدت کے تعین میں یا ویسے کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، تو اس صورت میں پھر جس نے مدعی ہے، جس نے پھر گواہیاں طلب کرنی ہیں، پھر وہ جو گواہ ہیں ان کی مصروفیت کا ضرور دھیان کریں، اور کاتبوں کو کسی ایسی دور کی جگہ پر جی آپ آ جائیں یہاں پہ گواہی دینی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کی مصروفیت کا لحاظ کریں، اور کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، ٹھیک ہے، ان کو اب ہم نے نقصان نہیں پہنچانا۔ اتنی سی بات سب کو سمجھ میں آ گئی جی؟ اس کے بعد اس سے اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ سفر کا معاملہ آ جاتا ہے۔ سفر میں جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کبھی پیپر پین نہیں بھی ہوتا، اور قرض لینے دینے کے معاملات آ جاتے ہیں، تو اس میں پھر یہ کرنا ہے کہ کوئی رہن یا گروی رکھ کر بھی کوئی چیز آپ قرض لے سکتے ہیں، اور گروی رکھنے کا جواز یہاں سے معلوم ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب وفات ہوئی تھی تو آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر اس سے کچھ غلہ وغیرہ لے رکھا تھا، تو رہن رکھنا بھی جائز ہے۔ اس میں پھر جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں، رہن رکھی ہوئی چیز جس کی ہے اسی کی ہوگی، پیسے جس کے ہیں اس کے ہوں گے۔ جب یہ ایک حساب سے بارٹر ہے اور انہوں نے اپنی چیز کو ایز اے ضمانت یا گارنٹی کے طور پر اس شخص کو دے دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کے پیسے سیف ہیں، کیونکہ لکھا نہیں ہے نا، تو دینے والے کو یہ خدشہ ہو یا احتمال ہو کہ میری چیز، میرے پیسے، میری رقم ڈوب نہ جائے، تو اس کی گارنٹی کے طور پر اپنی کوئی انگوٹھی، اپنا کوئی موبائل فون، اپنا کوئی اس طرح سے کوئی قیمتی چیز، اتنی مالیت کی جتنی مالیت کے آپ پیسے لے رہے ہیں، آپ کسی کو دے کر اسے قرض لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جس کی چیز ہے اس کی چیز ہوگی، اس لیے آپ اس کو یوز نہیں کریں گے۔ جو رہن جس کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ امانتاً پڑی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو کہ مینٹیننس کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل کسی نے گھوڑا کسی کو اپنا رہن رکھ دیا، اب وہ گھوڑے کو چارہ تو ڈالے گا نا، تو جو چارہ وہ ڈالے گا اس کے بدلے میں وہ اس پر سواری کر سکتا ہے، اس محنت کے بدلے میں جو کہ اس گھوڑے کو پہ دی ہے۔ بکری ہے، اس کو وہ اگر چارہ ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ رہن رکھی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا سود کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ کرنا غلط ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب پیسے واپس کر دیے جائیں تو جس کے پاس امانت ہے، یعنی کہ قرض خواہ کے پاس اس کا پیسہ امانت ہے، اور جس کے پاس چیز پڑی ہوئی ہے اس کے پاس چیز امانت ہے، تو دونوں ہی ایک دوسرے کی امانت اچھے طریقے سے لوٹا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے گواہی کو چھپایا تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ یہاں پر گناہ کی نسبت دل سے کی گئی ہے،
اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے دل کی ہدایت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم اہدی قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے۔ اور ایک اور دعا ہے جو کہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارے دل میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح رہے گا تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ فساد کا شکار ہو گیا تو سارا جسم فساد کا شکار ہے، اور آگاہ رہو کہ وہ دل ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں ایک جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ ہے، تو اس لیے جھوٹی گواہی دے کر کسی جائز حقدار کو اس کے جائز حق سے محروم کرنے والا شخص وہ فیسیلیٹیٹر ہے جو کہ برائی کے کام میں دوسرے انسان کا معاون ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی برائی کرنے والے کے حکم میں جائے گا۔ آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے پوشیدہ کرو تو تم سے اس کا حساب وہ لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کو بڑا یہ آیت جو ہے نا مشکل محسوس ہوئی، کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ چھپی ظاہر سینوں کے بھیدوں، سینوں کے نہا خانوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی اللہ حساب لے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اپنی پریشانی کی یہ لے کر آئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ اعمال تو ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور یہ ہماری استطاعت میں ہے، مگر آج جو آیت اتری ہے تو بڑی مشکل آیت ہے، یہ کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ پوچھا کیا آیت اتری ہے؟ آپ نے فرمایا، تو آپ وہ آیت ساری پڑھ کر جب سنائی تو آپ نے فرمایا کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا و عصینا کہنا چاہتے ہو؟ تم فی الحال سمعنا و اطعنا کہو، ان قریب دیکھ لیں گے کہ یہ بھی کیا ہوگا۔ ہم نے اطاعت کی اور ہم نے سن لیا ہے ہمارے رب، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سمعنا و اطعنا کے کہنے کو اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مشکل احکامات کا بوجھ اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت جو اگلی آیت ہے وہ اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مومنوں کی دعا کا ذکر فرما دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، میرے لیے میری امت کے وہ خیالات اور وساوس معاف کر دیے گئے جو دلوں میں آئیں، تا وقت کہ وہ ان کو عمل میں نہ لائیں یا زبان سے ادا نہ کر دیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے آگے کیا فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت ہم کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کے موقع پر یہ 2 آیات جنت کے خاص عرش کے خزانوں میں سے ایز اے گفٹ، یہ اور نمازیں، یہ اللہ نے آسمانوں پر بلا کر گفٹ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آمن الرسول سے آخر تک آیات، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی 2 آیات کی کئی احادیث میں فضیلت بتائی ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ابن عباس سے روایت ہے، ایک دن جبریل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا، اور اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور فرمایا، 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ 2 نور صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔
آپ جب کبھی ان میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے آپ کو مانگی ہوئی ہر چیز مل جائے گی۔ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے دو آیتیں اس نے اس قرآن میں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کا اختتام کیا۔ وہ کسی گھر میں 3 راتیں مسلسل نہیں پڑھی جاتی پھر شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ تو یہ بہت پاورفل وظیفہ بھی ہے، ان کو پڑھا کیجئے اور ان سے اپنے گھروں کو برکت سے منور کر لیجئے، معمور کر لیجئے، معطر کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی انسان کو اللہ اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ ہر انسان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جو ماحول، جو وقت دے رکھا ہے، اس کے مطابق اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ تو اتنی خوبصورت یہاں پر بات پتہ چل گئی کہ آپ سے اتنا ہی ریکوائرڈ ہے جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے تو اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ 2000 روپیہ کیوں خرچ نہیں کیا، اسی کو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو جو آپ کے پاس ہے خلوص نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگاتے ہی چلے جائیے۔ اللہ نے فرمایا اس کے لیے یعنی کہ کوئی بھی انسان اپنی وسعت سے زیادہ کا سوال نہیں کیا جائے گا، جو اس کو دیا گیا بس اس نے اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے کمایا اس کو اجر ملے گا اور اس کا بوجھ بھی وہی اٹھائے گا جو اس نے برائی کی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہم پہ بوجھ نہ، ہمیں نہ پکڑنا، ہمیں مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہماری خطا ہو جائے نشانہ، ہم بھول جائیں یا ہمارا نشانہ خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اللہ ہم سے پہلے لوگوں پر جیسے تو نے بوجھ ڈال دیے تھے، ان کی مشکل شریعتوں کے بوجھ تھے، ان کے احکامات کے بوجھ تھے، اللہ ہمیں ہماری امت کو، ہم لوگوں کو آسانیوں کے ساتھ جنتوں کے راستے دکھانا۔ اللہ بوجھوں والی زندگی نہ ہو، بوجھل دل نہ ہو، بوجھل ہمارے رشتے نہ ہوں۔ اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ اللہ ہم پر رحم فرما، واعف عنا، ہم سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ کیوں ہم یہ تیرے سے دعا کر رہے ہیں؟ انت مولانا، اللہ تو ہمارا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے کہا اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ مومن اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہمارا دوست ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہر کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اختتام پر آمین کہا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت دوبارہ سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الحمدللہ
ثم الحمدللہ ہماری 2 روشن صورتوں کی سیریز کی پہلی سورہ مبارکہ سنام القرآن، قرآن حکیم کی سب سے لمبی سورہ مبارکہ، یہ آج ہم نے اس کے معنی اور اس کے مطالب تک اپنی پوری انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ ایفرٹ قبول کرے، اللہ اس کو ہماری زندگیوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے حدیث میں پڑھا کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ کے دربار میں کھڑی ہو کر جھگڑے گی سفارش کے لیے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو کہ سورۃ البقرہ کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے، اور جن کے حق میں تو اس قرآن کی اس عظیم الشان سورہ کی تلاوت کی سفارش قبول کرے گا۔ ریمائنڈ کر لیجئے سورۃ البقرہ 2 بدلیوں کی اور سورۃ آل عمران 2 بہت روشن صورتیں ہیں، اور جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس پر جادوگر طاقت نہیں پا سکتے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے سفارشی بند کرائے گی، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو پورے قرآن کی نمائندگی کرے گی۔ الحمدللہ ہم نے ایک بہت بڑی چیز کمائی آج، اللہ ہمیں اس کمائی کو محفوظ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔